والا ہوں تو مسلک اعلیٰ حضرت یہ نہیں ہے کہ نوافل میں لگے رہے. اپنا روزہ رکھنا فرض ہے, افطار کروانا سب کو یہ نفل ہے, زکوٰۃ کا 100 روپیہ نکالنا یہ فرض ہے, اور اگر 1 کروڑ کی مسجد بنانا یہ نفل ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا فتویٰ رضویہ میں 1 کروڑ کی مسجد کوئی تعمیر کروا دے یہ نفل ہے, اور زکوٰۃ کا 100 روپیہ نکالنا یہ فرض ہے. اور جب تک یہ فرض نہیں نکالے گا 1 کروڑ کی مسجد تعمیر کرنے والی نیکی اس کی معلق رہے گی, چونکہ نفل نفل ہے اور فرض فرض ہے, اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ ادا کرے. زکوٰۃ کا 100 یہ فرض ہے, 1 کروڑ کی مسجد تعمیر کرنا نفل ہے, اپنا روزہ رکھنا فرض ہے, 1 لاکھ آدمی کو روزہ کا افطار کروانا نفل ہے, اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے. اپنا شب برات کے دن جا کر 1000 رکعت نماز پڑھنا یہ نفل ہے, مگر فجر کی 2 رکعت پڑھنا یہ فرض ہے, اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے. فرض فرض ہے, نفل نفل ہے. 50 آدمی کو عمرہ کروانا یہ نفل ہے, اپنا حج کرنا یہ فرض ہے, اور اس وقت تک یہ نفل قبول نہ ہوگا جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے. فرض کو فرض سمجھنا ہوگا اور نفل کو نفل سمجھنا ہوگا. مزار پہ جانا نفل ہے, فاتحہ پڑھنا نفل ہے, اولیاء صالحین کے مزار پہ جا کے فاتحہ پڑھنا یہ اچھا کام ہے, مگر یہ فرض نہیں ہے, اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا فرض چھوڑ کر. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے زکوٰۃ کا مہتو بتایا کہ زکوٰۃ کا 1 ٹاکا 1 کروڑ نفل خیرات کرنے سے بہتر ہے, کیونکہ یہ فرض ہے وہ نفل ہے. قیامت کے دن فرض کا سوال ہوگا, نفل کا سوال نہیں ہوگا. اگر فرض کے ساتھ نفل ملا ہوا ہے تو درجات بلند ہو جائیں گے, ان کے مراتب بلند ہو جائیں گے, اس کا گریڈ بڑھ جائے گا. لیکن نفل ہے فرض نہیں ہے, وہ نفل قابل قبول نہیں ہوگا. تو جو کہتا ہے فاتحہ حرام ہے وہ بھی جہنمی, جو بولتا ہے چادر پوشی حرام ہے وہ بھی جہنمی, جو بولتا ہے غوث پاک کی نیاز حرام ہے وہ بھی جہنمی, اور جو یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنے سے کیا ہوگا, بغداد جاؤ, اجمیر جاؤ, مدینہ جاؤ, فاتحہ پڑھو, لنگر بانٹو, وہ بھی جہنمی. اس لیے کہ ادھر آئے گا تو یہاں فرائض کو نفل سمجھ کر اس کی توہین کرے گا, اگر ادھر گیا تو پھر وہ ایک نفل اچھا کام کو حرام کہتا ہے تو وہ بھی غلط ہے. دونوں راستے تباہی کے ہیں. یا بیچ کا راستہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا کہ نماز بھی ہوگی, نیاز بھی ہوگی, نماز بھی ہوگی, جلوس محمدی بھی نکلے گا, نماز بھی ہوگی, توش قادریہ بھی ادا کیا جائے گا, زکوٰۃ بھی ادا ہوگی, غوث پاک کا لنگر بھی بانٹا جائے گا, فرض بھی ادا ہوگا, نفل بھی ادا ہوگا. یہ سیدھا راستہ جنت الفردوس لے کے چلا. تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مفتی شہریار صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, امام الانبیاء کانفرنس, جشن دستار بندی, جشن دستار بندی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. اچھی طرح آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات. جی مسلک اعلیٰ. بہت سارے لوگ بتاشا پہ, شکرپالا پہ فاتحہ دلا کے جنت جانا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ بریلی شریف میں جا کے 50 روپے کا گلاب چڑھا دینے کے بعد وہ جنت جانا چاہتے ہیں. یہاں لوگوں نے 80 برس تک ایک نماز نہیں ترک کی. غوث اعظم 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے. ہم اس کا لنگر لے کے بیٹھے ہیں, نماز لے کے نہیں بیٹھے ہیں. غوث اعظم نے ہمارے لیے اس قدر انہوں نے جینے کی راہ دکھلائی ہے کہ غوث پاک کو کوئی قاعدے سے پڑھ لے تو وہ کبھی بھی کفر کے قریب نہیں جائے گا. آج ہمارے گھر میں ایک میت ہوتی ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, ایک بچہ مر جاتا ہے تو لوگ, بہت سارے لوگ کفر بک جاتے ہیں. اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, معاذ اللہ, 1000 بار معاذ اللہ. ایمان کی خیر منائیے. ایمان لٹ گیا ہے, داڑھی اور ٹوپی لے کے کیا کریں گے؟ ایمان لٹ چکا ہے, داڑھی اور ٹوپی ڈھوئے جا رہے ہیں. ڈاکٹر اقبال عاشق رسول تھا, داڑھی چہرے پہ نظر نہیں آ رہی ان کی تصویر میں, لیکن ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کے اشعار میں اس قدر چاشنی کیوں ہے جو آدمی کا بدن ہل جاتا ہے, آدمی کی فکر روشن ہو جاتی ہے, بزدل بھی جوان سال بن جاتا ہے, یہ کیفیت کیسے پیدا ہو, تاثیر کہاں سے پیدا ہوگی؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ میں نے اشعار لکھنے سے پہلے 1.5 کروڑ بار مصطفیٰ پہ درود بھیجا ہے.
جی بے شک 1.5 کروڑ بار ڈیلی اگر 10,000 بھی آپ پڑھیں گے تو 1 کروڑ پورا کرنے میں کتنے دن لگیں گے؟ بیٹھ کے حساب کر لیجئے. اگر 10,000 ڈیلی پڑھتے ہیں ایک مہینے میں 30 دن 30 نہیں 300 یعنی 3 لاکھ ہوں گے ایک مہینے میں. اور ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 یا 36 لاکھ ہوئے. یہاں 1.5 کروڑ 10,000 پڑھنے میں کتنا ٹائم لے گا وہ سمجھ سکتے. مگر جو محنت کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کو آسان فرما دیتا ہے. جو کاہل رہتا ہے، سست رہتا ہے، بزدل رہتا ہے، اس کے لیے فجر میں اٹھنا بہت بوجھ ہے. لیکن حضور کہتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ سمد. یہ حدیث پاک سنیے حضور نے کیا کہا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. بہت سارا ڈھونگی وہاں مزار کو دے، کہاں بابا سلام، ہاں بابا سلام، ہاں بابا سلام. کیوں؟ اسی لیے بزرگوں نے کہا تھا کہ زیادہ مزارات کی تعمیر اور مزارات کے چکر میں مت پڑا کرو. جو انتقال کیا اپنے انجام کو پہنچ گیا، اگر اللہ والا ہے تو ان کی قبر پہ جا کے ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعا کرو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کے صدقے میں اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے. یہ سب دعا کرو. جو دنیا کو طلاق دے کے ٹھیک سے مرغن غذا زندگی میں نہیں کھائی، ان کے مزار پہ جا کر کے تم دولت دنیا مانگ رہے ہو کہ اتنا دیجئے کہ آرام سے کھائیں پیئیں. یہ کس قدر حماقت ہے. ایک قبر پہ بندہ گیا، کہا بابا مجھ کو دولت دیجئے. قبر سے آواز آئی دولت چاہیے تو بادشاہ کی قبر پہ جاؤ، یہ فقیر کی قبر ہے. اللہ سمد. یہ فقیر کی قبر ہے جو ساری زندگی مزیدار کھانا نہیں کھایا، بس صرف ظاہری ہاؤ بھاؤ کو ہم لوگ لیے پھر رہے ہیں. صاحب پیر صاحب کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا، اسی پیر صاحب کو لے کے ناچ رہے ہیں. جو ایک مولانا 20 سال پڑھا، مسجد میں 5 ٹائم نماز پڑھا رہا ہے صاحب، اس کے پیچھے کوئی نہیں، اس کی سلام تک کوئی کرنے والا نہیں. اب پیر صاحب جاہل پیر، جاہل باپ کا جاہل بیٹا، اس کا ہاتھ لے کر کے گھوم رہے ہیں. مولانا کی توہین کر رہے ہیں. جو 20 سال مدرسے میں پڑھا، جو فتویٰ لکھ رہا ہے، جو قرآن حدیث سیرت تاریخ فقہ سب پہ جس کی گہری نظر ہے، اور جو امامت کے مصلی پہ 5 ٹائم با جماعت مسجد میں نماز پڑھتا ہے، تو اس کی کوئی قدر نہیں. صرف گھوم رہے ہیں. کوئی برانڈیڈ کپڑا لے کے گھوم رہا ہے، کوئی برانڈیڈ جبہ لے کے گھوم رہا ہے، کوئی برانڈیڈ گاڑی لے کے گھوم رہا ہے. پیر کا مطلب کیا ہوتا؟ اسی آج کی شب رات میں، یعنی آج کی رات میں میں نے بریلی شریف میں ایک بار کہا تھا، آج سے 2-3 سال پہلے میں نے کہا تھا، یہ ہے فرض کو فرض نہ سمجھنے اور نفل کو ضروری سمجھ لینے کی وجہ سے سنیوں میں آج جو افراتفری کا ماحول ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کو لوگ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. اعلیٰ حضرت اس فقیہ کا نام ہے جو فرائض و واجبات کا مہتو دلایا ہے. میں نے آج تک کسی وہابی دیوبندی کی کتاب میں نماز پر اتنا زوردار جملہ نہیں پڑھا جتنا زوردار جملہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. اعلیٰ حضرت نے یہاں تک آخری بات لکھ دی ہے کہ جو ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ بھی بے نمازی ہی ہے. اللہ صبت. وہ بھی بے نمازی ہی ہے، وہ بھی بے نمازی ہی ہے. اتنا سخت جملہ کوئی نجدی وہابی کسی کی کتاب میں نے نہیں پڑھا. اور اعلیٰ حضرت نے کہا وہ نوکری کرنا حرام قطعی ہے جس نوکری میں بندہ کو نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملتی ہو. مدینہ چلیے، بغداد چلیے، مدینہ چلیے، بغداد چلیے، اور نماز پنجگانہ چھوڑیے. ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام. نماز پڑھنا ضروری ہے، نعت پڑھنا ضروری نہیں ہے. قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا تم سے کہ تم نے نبی کی نعت کیوں نہیں پڑھی، یہ سوال ہوگا کہ تم نے ظہر کیوں نہیں پڑھی. نعت پڑھ کے قوالی گا کے پیسہ جمع کر کے مکان بنا کے بیٹا کو دے دیا اور اپنا مرا. نہ نماز ہے، نہ تقوی ہے، نہ پرہیزگاری ہے، نہ گناہوں سے اجتناب ہے. کتنا برا حال ہوگا وہاں. اس سے بہتر ہے مسجد کا وہ امام جو 10,000 مہینہ کماتا ہے مگر 5 نماز با جماعت مسجد میں صفے اول پہ ادا کرتا ہے. اس کے پاؤں کی دھول کے برابر جو روزانہ نعت پڑھ کے 1 کروڑ کمائے، اس امام کے پاؤں کی دھول کے برابر وہ نہیں ہے. ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اس لیے اس بات کو اپنے گھر کی دیواروں میں لکھنا ہوگا، اپنی مسجدوں میں لکھنا ہوگا، اپنے امام کو نماز کے پر خطاب کرنا ہوگا، اپنے امام کو بتانا
ہوگا کہ قرآن میں 700 جگہوں پہ جو نماز کا چرچا ہوا ہے اس کا چرچا تم کیوں نہیں کرتا؟ حدیث پاک میں جو بے نمازی کا حشر مصطفیٰ نے کہا ہے کہ بے نمازی کا انجام فرعون کے ساتھ ہوگا، بے نمازی کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا، بے نمازی کا انجام امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ جو 4 گھٹیا قسم کے کافر کا نام حضور نے لیا ہے کہ بے نمازی کا حشر فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، امیہ ابن خلف کے ساتھ کیوں ہوگا؟ یہ حدیث پاک کیوں نہیں پڑھ کے سناتا ہے؟ تم یہ کیوں بولتا کہ سبحان اللہ بولو جنت چلے جاؤ گے؟ تم کیوں بولتا ہے کہ صاحب مزار پہ جاؤ جنت چلے جاؤ گے؟ یہی اسی لیے بولتا ہے کہ جو فرض ہے اس کو فرض رکھو، اور جو نفل ہے اس کو نفل رکھو، اور جو نفل کو فرض مت بنا دو اور فرض کو نفل مت بنا دو، ورنہ نہیں قبول ہوگی تیری نمازیں، نہیں قبول ہوگا تیرا سجدہ۔ ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا اور مصطفیٰ نے جو کچھ کہا اس پر وشواس کرنا ہوگا، اپنی منمانی نہیں گھسیڑنی پڑے گی۔ پیر وہ کون پیر ہے جو جس کا مرید بے نمازی ہو گیا؟ پیر بے نمازی، مرید ہی بے نمازی، اسی لیے یہ لڑ رہا ہے کہ میرا پیر میرا پیر۔ آج جو جنگ ہے خانقاہوں میں، یہ خانقاہ جنگ کرنے کی جگہ ہے کیا؟ خانقاہ تو نفس کو مٹانے کی جگہ ہے، خانقاہ تو جوکی روٹی کھانے کی جگہ ہے، خانقاہ تو رات بھر نفل نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ وہ سمنا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی وہ سملا کا تخت چھوڑ کے بنگال آ گئے، خانقاہ میں خادم بن گئے، مظفر بلخی کی بادشاہ چھوڑ کر مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری مخدوم بہاری کی خانقاہ میں آ کے نوکری کرنے کے لیے آ گئے۔ حضور ابراہیم بن ادھم وہ سلطنت بلخ چھوڑ کر وہ فقیری کرنے لگے۔ یہ ہے خانقاہ۔ خانقاہ کا مطلب ہے نفس کو مٹا دینا، دنیاوی رنگ و روغن کو ختم کر دینا، اپنے سینے کو روشن منور مجلہ کرنے کے لیے دنیا کی ظاہری ذلت کو قبول کر لینا، مگر حرام کا ایک دانہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا۔ یہ ہے خانقاہ۔ اب پیر صاحب اے سی گاڑی، اے سی کمرہ سب میں پڑے ہیں، نہ نفل ہے، نہ سجدہ ہے، نہ درود ہے، نہ ذکر ہے، سگریٹ ڈھو رہے ہیں۔ 100 پڑیا سگریٹ ہمارے پیر صاحب پیتے ہیں ڈیلی، اور یہ جیسا پیر ویسا مرید۔ یا مرید بھی پہلے زمانے کا مرید اپنے پیر کو مصلی گفٹ دیتا تھا، تسبیح کا دانہ گفٹ کرتا تھا، ان کو فلاں کتاب پسند ہے وہ کتاب گفٹ کرتا تھا۔ اور آج کا مرید اپنے پیر کو سگریٹ گفٹ کرتا ہے، رجنی گندھا گفٹ کرتا ہے، کیونکہ پیر کو بھی مرید کو بھی معلوم ہے میرا پیر جب بھی دیکھو گٹکا کھاتا رہتا ہے اور جب بھی دیکھو سگریٹ جھاڑتا رہتا ہے۔ تو ایک پیر ہمارا بھی تھا ہندوستان میں، جب بھی دیکھا ذکر و اذکار کرتا دیکھا، جب بھی دیکھا عبادت کرتا دیکھا، جب بھی دیکھا ڈکیتوں کی جھرمٹ میں نہیں مفتیوں کی جھرمٹ میں دیکھا، جب بھی دیکھا فتویٰ کا جواب جب افتتاح کا جواب دیتا دیکھا، درس بخاری دیتا دیکھا۔ وہ جب بھی دیکھا یا تو سجدہ ہے یا تلاوت ہے یا عبادت ہے یا فتویٰ نویسی ہے یا علماء کی اصلاح ہے یا مریدوں میں امر بالمعروف ہے۔ کون تھا اس زمانے میں جو غوث اعظم کی یاد تازہ کر گیا، جو جنید بغدادی کی یاد تازہ کر گیا؟ اسی کو دنیا 10 کروڑ مریدوں کا مرشد برحق اختر رضا کا اظہری تاج الشریعہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ، فیضان تاج الشریعہ مفتی شہریار صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھاگو بھاگو سب بھاگ جاؤ جلسے سے، سب بھاگ جاؤ جلسے سے، سب چلے جاؤ، سب کرسی خالی کر دو، سب بھاگو۔ یہاں تو نعت سننے میں مزہ آتا ہے نا، حدیث سننے میں تھوڑی مزہ آتا ہے، حدیث سننے میں تو مزہ آتا نہیں ہے، اور جو بدعملی ہے اس کی تنقید سننے میں تو مزہ نہیں آتا ہے۔ غور کرو کیوں نبیوں کے گھروں میں آگ لگا دی گئی، غور کرو کیوں نبیوں کو شہر بدر کر دیا گیا، کیوں؟ تم نے غور کیا کبھی؟ جناب نوح علیہ السلام 950 سال تک دین کا پیغام سناتے رہے، 80 لوگوں نے کلمہ پڑھا، لوگوں نے گالیاں دی۔ تم آج بولتا ہے کہ ٹکا لیتے ہیں اسی لیے بات میں اثر نہیں رہا، کھانا کھاتے ہیں اسی لیے بات میں اثر نہیں رہا۔ جاہل تو جاہل، پڑھا لکھا آدمی بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ ٹاکا لیتے۔ ٹھیک ہے، ایک رسم بن گئی ہے، ایک راستہ نکل گیا ہے، پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن ابھی ایک سسٹم نکل گیا ہے۔ مسجد کے امام کو بھی ہر مہینے 10,000 دینا ہے، بخاری پڑھانے والے کو بھی ہر مہینے 10-20 ہزار دینا ہے، قرآن پاک پڑھانے والے کو بھی ہر مہینے 10-20 ہزار دینا ہے، مؤذن کو اذان دینے کے بدلے میں بھی ان کو 5,000-10,000 دینا ہے۔ ایک راستہ نکل گیا ہے۔ پہلے اذان بھی فی سبیل اللہ دی جاتی تھی، امامت بھی فی سبیل اللہ کی جاتی تھی، درس بخاری بھی فی سبیل اللہ، کوئی فیس نہیں لی جاتی تھی۔ لیکن چونکہ گئے گزرے ماحول میں اگر یہ سارا کام نہ ہو، کوئی امام نہیں ملے گا،
मिलेगा, बाज़ाब्ता जमात का सिस्टम खत्म हो जाएगा, अजान देने वाला कोई नहीं रहेगा। चूंकि पहले जमाने में इबादत का शौक था तो इसलिए फी सबीलिल्लाह नमाज पढ़ाने वाले इमाम रहते थे, अजान देने वाले लोग रहते थे। अब चूंकि दुनियादारी आ गई इसीलिए किसी को मुकर्रर किया जाता है ताकि अजान का सिस्टम बंद न हो, जमात का सिस्टम बंद न हो, मदरसे का सिस्टम बंद न हो। तो जब ये सारा सिस्टम चल रहा है तो फिर ये कहना कि साहब लिफाफ लेते हैं तासीर नहीं रही, तो मैं कहता हूं कि तुम नहीं जानते हो इस्लाम को, इसीलिए तुम हसद और जलन में इस तरह की बातें करते हो। तुमने नबियों को पढ़ा जो उन्होंने 950 साल तक तबलीग की, एक खाना तक नहीं मांगते थे लोगों से। ला अस्अलकुम अलैहि अजरा, इस तबलीग दीन के बदले में कोई अजर नहीं चाहिए मुझको, न टाका चाहिए न खाना चाहिए। मगर बदले में लोगों ने क्या दिया? गालियां। बदले में लोगों ने क्या दिया? शहर से निकालना। बदले में क्या दिया? लोगों ने कत्ल कर दिया। बनी इस्राइल के यहूदियों ने एक दिन में 40 नबियों को ज़बह कर दिया, 45 अल्लाह के वलियों को कत्ल कर दिया। वो अल्लाह के नबी खाना तक नहीं मांगते थे और एक पैसा तक नहीं मांगते थे। कहते थे मैं अल्लाह का नबी हूं, मेरी बात मानो, कुफ्र से बचो, शिर्क से बचो, कलमा पढ़ो, मुझको अल्लाह का नबी मानो, अल्लाह का पैगाम सुनो। एक टाका नहीं चाहिए, खाना तक नहीं चाहिए। लेकिन तुमने देखा लोगों ने घर में आग लगा दी। अभी तो मैं अल्लाह की बात बताता हूं, मुस्तफा की हदीस सुनाता हूं, लोग गले में माला डाल देते हैं, लोग 20,000 का लिफाफ दे देते हैं, लोग जबरदस्त खाना खिला देते हैं। ये और बात है कि आज खाना नहीं खिलाया है, मगर लोग खाना खिलाते हैं, वो खाना चल दस्तरखान बिछता है, खाना होता है, ये सब चलता रहता है। उसके बाद दिन का काम कैसे होगा? वहां तो खाना तक नहीं मांगते थे, एक टाका तक नहीं मांगते थे, घर में आग लगा दी, ज़बह कर दिया उन नबियों को। पता चला कि आदमी का नेचर है, जब उनकी बुराई की मजम्मत की जाती है तो वो इसको सह नहीं पाता है और इस्लाह करने वालों का मुखालिफ और दुश्मन लोग बन जाते हैं। तो जो नबियों की बात सुन के कलमा नहीं पढ़ा, क्या कहेगा उसको? आसमान से बारिश होती है, जरखेज जमीन फसल उगाती है, वही पानी पत्थर पे पड़ता है, मगर पानी ढलक के नीचे गिरता है, पत्थर पे दरख्त नहीं उगता है। तो तुम मौलवी को क्यों मौलवी पर क्यों इल्जाम ठहराता है? मौलवी पर इल्जाम क्यों लगाता है कि इनकी बात में असर नहीं रहा? तुम क्यों नहीं बोलता है कि बारिश का कसूर नहीं, कसूर पत्थर का है, जिस पर बारिश हुई मगर फसल नहीं पैदा हुई? तुम क्यों नहीं बोलता कि कसूर तकरीर का नहीं है, कसूर खिताबत का नहीं है? अगर खिताबत का कसूर होता, ये 5 आदमी नमाजी क्यों बनता, 5 आदमी दाढ़ी क्यों रखता, 5 आदमी दीनदार क्यों होता? अगर तुम्हारे दिल में बात असर नहीं करी है तो समझ ले कि मेरा दिल पत्थर क्यों हो गया है, इस पर पानी क्यों नहीं पड़ रहा है, नेकी की फसल क्यों नहीं उग रही है? तो खिताबत को मत कोसो, अपने सीने को कोसो। ये दिल अंधा क्यों हो गया है, ये सख्त क्यों हो गया है, ये नर्म कैसे होगा? जिस दिन तेरा दिल नर्म हुआ, नसीहत का पानी पड़ेगा, नेकी का फूल खिलने लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला। नमाज नहीं पढ़ना है तो तकरीर का कसूर है, नमाज नहीं पढ़ना है तो मौलाना की बात में असर नहीं रहा। मौलाना की बात में असर क्यों रहा वो तो दूसरी बात है, मगर तुम्हारे दिल में मौलाना की बात क्यों नहीं उतरी? तुम्हारा सीना इतना पत्थर क्यों हो गया है? तुम इतने हार्ड क्यों हो गए हो? मैंने कहा था 15वीं शाबान में खानकाहों में जौ की रोटी खिलाई जाती है, सजदा करवाया जाता है, लेकिन आज हल खानकाह में झगड़ा शुरू है, केस मुकदमा है। हम पीर साहब का बड़ा बेटा है, हम गद्दी नशी बनेंगे क्योंकि बड़े बेटे को हक पहुंचता है, मैंने बाप की बड़ी खिदमत की है। छोटा बेटा बोलता, छोटा बेटा बड़ा लाडला होता है बाप का, मेरे बाप ने मुझको खूब चूमा चाटा है, प्यार किया है, इसीलिए हम गद्दी नशी हम बनेंगे क्योंकि छोटा बेटा बाप का प्यारा होता है। अब ये दोनों केस कर दिया कि हम बने कि वो बने, बाप ने ये लिखा सबूत दिया है ये बनेगा। मैंने कहा क्यों ये जंग है, एक खानकाह के लिए क्यों लड़ाई करता है, कोर्ट में क्यों गया है कि हम गद्दी नशी रहे, ये गद्दी नशी रहे, चारों बेटा लड़ रहा है यही 2 टका के लिए? क्यों? क्योंकि वो डीएम तो बना
بنا نہیں, ماسٹر تو بنا نہیں, پروفیسر تو بنا نہیں, حافظ قرآن تو بنا نہیں, محراب میں تراویح سنانے والا بنا نہیں, فقیہ بنا نہیں, مفتی بنا نہیں. وہ تو اجمیر کا مجاور کیوں وہ اعلیٰ حضرت کے خاندان سے لڑتا ہے؟ وہ مجاور وہ صاحب کالی ٹوپی پہن کے, پھول بیچ کے, چادر بیچ کے وہ رضا کے بیٹوں کو آنکھ دکھلاتا ہے. پھول بیچو پیٹ پالو یار, کیوں رضا کے خلاف بولتا ہے؟ کیوں بریلی سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ تم پھول بیچو اور کھاؤ اور سو اور ہاگو اور دنیا سے مر جاؤ. رضا کے بیٹے کو آنکھ مت دکھانا. رضا کا بیٹا پھول نہیں بیچتا ہے, رضا کا بیٹا چادر نہیں بیچتا ہے, رضا کا بیٹا فتویٰ لکھتا ہے, رضا کا بیٹا امر بالمعروف کرتا ہے. مفتی اعظم ہند فتویٰ لکھتے رہے, حجت الاسلام فتویٰ دیتے رہے, مفسر اعظم ہند مدرسہ قائم کرتے رہے, عالموں کی جماعت ٹیم پیدا کرتے رہے, تاج الشریعہ فتویٰ لکھتے رہے, درس بخاری دیتے رہے, مدرسہ چلاتے رہے. پھول بیچنا اور ہے, دین کی خدمت کرنا اور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رضا کا بیٹا پھول نہیں بیچتا ہے, رضا کا بیٹا فتویٰ لکھتا ہے, رضا کا بیٹا کتاب لکھتا ہے, رضا کا بیٹا امر بالمعروف کرتا ہے, رضا کا بیٹا اسلام کے مسلمانوں کے الجھے ہوئے مسائل کا حل دیتا ہے. تو بریلی سے قیادت ہوتی ہے, وہاں سے رہنمائی ہوتی ہے, وہاں سے مارگدرشن ہوتا ہے. اور اجمیر کا مجاور دوسروں کی جیب پہ ہاتھ ڈال کے پیسہ لوٹتا ہے, عورتوں کا پرس بھی لوٹتا ہے اور پھول بیچتا ہے, اور جو پھول چاہا اسی کو بار بار چاہوا کے پیسہ کماتا ہے. جو پیسے پھول بیچ کے کمانے والا یہ کیا جانے رضا کون ہے, مفتی اعظم ہند کون ہے, حجت الاسلام کون ہے. رضا وہ ہے کہ جو شیخ پنجاب سے پوچھ رضا کون ہے. شیخ پنجاب آئے بریلی, اعلیٰ حضرت کو دیکھا, جب لوٹے مریدوں نے پوچھا بڑی تیاری کے بعد بریلی گئے تھے, کیا دیکھا بریلی میں؟ کہا بریلی میں یہی دیکھا, ایک طرف مصطفیٰ جان رحمت ہے, وہ بتا رہے ہیں احمد رضا لکھ رہے ہیں. تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت. کام چور جو بچے کو پڑھایا نہیں, اب وہ باپ کی جگہ پہ سجادہ نشین اسی لیے بننا چاہتا ہے تاکہ مریدوں کو سمجھ لے بکت چارہ, اسی سے اپنا پیسہ ہر سال کلیکشن کرے اور اپنا آرام سے کھائے پیے, اپنی بیٹی کو جینس ٹی شرٹ پہنا کے کالج میں پڑھائے. جو اپنی بیٹی کو جنتی نہیں بنا سکا وہ دوسروں کو کیا جنتی بنا پائے گا. جو اپنے بیٹوں کو سنت نہیں سکھا سکا وہ دوسروں کو کیا سنت کا راستہ دکھائے گا. میں نے کہا تھا کہ اگر چاہتے ہو کہ یہ جنگ ختم ہو جائے, خانقاہوں میں جو ساری زندگی جو فائل ڈھوتا ہے کچہری میں کہ ہم گدی نشی ہم گدی نشی. دلی میں ایک پیر صاحب بابا تھے, مرتے دم تک کیس لڑتے رہے, انتقال کر گئے. اسی طرح پورے ہندوستان میں ہر جگہوں پہ ایسے ہی ہے, مرتے دم تک لڑتے ہم گدی نشی, دوسرا بھائی بولتا ہم گدی نشی. ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا دونوں بھائی یا دو ٹاکا کے شوق میں ساری زندگی کچہری ڈرتا رہا, لڑتا رہا, کچھ نہیں ہوا. میں نے کہا سنو, اگر ہر پیر ایک شرط لکھ دے کہ جو بھی میرا گدی نشین ہوگا ان کے لیے میری وصیت یہ ہے کہ مرتے دم تک نماز پنجگانہ با جماعت پڑھے گا, ہر مہینے میں ایام 20 یعنی 13, 14, 15 کے روزے رکھے گا, ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں یا دونوں دن روزہ رکھے گا, تہجد بھی پڑھے گا, اشراق بھی پڑھے گا, چاشت بھی پڑھے گا, اوابین بھی پڑھے گا. جو نماز سرکار دو جہاں نے پڑھی اور اولیاء صالحین نے پڑھی یہ نماز ان کو پڑھنا ہوگا. جو میرا گدی نشی ہوگا وہ تہجد بھی پڑھے گا, اشراق بھی پڑھے گا, چاشت بھی پڑھے گا, مغرب کے بعد 6 رکعت نماز نفل اوابین بھی پڑھے گا. اور قطب الدین بختیار کاکی ہر رات یہ ساری نمازیں پڑھنے کے بعد 100 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے. اور ایک بزرگ تھے وہ روزانہ رات میں عشاء سے لے کے فجر کے بیچ میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے. تو میرا گدی نشی وہ ہوگا جو 5 نماز با جماعت پڑھنے کے علاوہ اشراق, چاشت, اوابین, تہجد پڑھے گا اور ہر رات میں 50 رکعت نماز نفل پڑھے گا اور ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھے گا اور ہر مہینے ایام 20, 13, 14, 15 کا روزہ رکھے گا. وہی میرا سجادہ نشی ہوگا. میں
कसम खा के कहता हूं कि अगर कोई पीर ऐसा लिख दिया तो 4 बेटा फाइल लेके कचहरी नहीं दौड़ेगा, वो चारों एक दूसरे पर थोपेगा कि तू ही गद्दी नशी बन जा, तू ही गद्दी नशी बन जा, तू ही गद्दी नशी बन जा, मैं नहीं, तू इसके काबिल है, सब दूसरे पे थोपेगा। इसलिए मसले का हल जहां तबीयत के मुताबिक ढूंढा जाता है, मसले का हल नहीं निकलता। जहां मुस्तफा की सुन्नत और शरीयत के मुताबिक मसले का हल ढूंढा जाए, वो 1 मिनट में मसले का हल निकल आता है। यही वजह है कि डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने कभी कहा था, he must be called the savior of humanity if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems as much needed peace and happiness। मुसलमान चूंकि नबी को पढ़ता नहीं है, इसीलिए वो नहीं जानता है कि सरकार दो जहां के इरशादात में क्या क्या सब नुस्खे पोशीदा हैं। मगर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, यूरोप का दानिश्वर, वो आखिरी बात कह दिया कि इस्लाम के पैगंबर वो मानवता के रक्षक का नाम है, इंसानियत के मुहाफिज का नाम है। अगर दुनिया इस्लाम के पैगंबर को अपना रहनुमा मान ले तो बर्नार्ड शॉ कहते ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स, दुनिया के सारे मसाइल का हल निकल आएगा और ये जलती हुई दुनिया अमन चैन सुकून की जन्नत में तब्दील हो जाएगी। आज घर में लगी है आग, मदरसे में लगी है आग, मस्जिद में लगी है आग, कब्रिस्तान में लगी है आग, मुल्क में लगी है आग। क्यों? तबीयत की गुलामी हो रही है। मन अपना मन